تو میں تن تنہا لڑتا رہتا ہوں، تن تنہا جنگ لڑتا ہوں اور میں لڑتا رہوں گا۔ یہ ابھی بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا گھر کیسے توڑنا ہے، پی ٹی آئی کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح ہراس کرنا ہے، کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ ان کی فل فلیج پوری اسٹرینتھ، پوری قوت اس پہ ضائع ہو رہی ہے اور یہ اس پہ مکمل ناکام بھی ہو چکے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے۔ جب ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے، جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ جو آپ نے یہ والی بات کی ہے، آئی صاحب ابھی نئے آئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کافی حد تک ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، لیکن اسمبلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسمبلی میں ڈیمانڈیں ہیں، جب تک میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، جو میری پریورٹی ہے کہ میں تنخواہ بھی بڑھاؤں اور چیزیں بڑھاؤں، تو جب تک وہ پیسہ نہیں آئے گا تو پھر تنخواہ بڑھا کے پیسہ میں دوں گا کہاں سے؟ تو اس پہ باقی چیزوں پہ کام ہو چکا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے مطابق ٹھیک ہیں کہ ہم پاکستان میں اگر پنجاب میں اتنی ہے، چونکہ پنجاب میں رہے ہیں یہاں پہ کیوں کم ہے، لیکن اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں پیچھے رکھا گیا، ہمیں اپنے جائز پیسے نہیں مل رہے، ہمیں اپنے جو لائبلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی، ہمیں جو روٹین کی ریسپٹس ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہ ختم کریں اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو بڑھائیں۔ دوسری جو آپ بات کریں افغان مہاجرین کے حوالے سے، دیکھیں افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ افغان ہم نے ان کو یہاں پہ اپنے سینے سے لگایا، لیکن دیکھیں ہر ایک گورنمنٹ کی اور ایک سوچ اور پالیسی ہوتی ہے، ہر ایک پارٹی کی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی ہوتی ہے۔ ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ اور اسی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تذلیل ہوئی ان کی کہ وہاں پہ اون نہیں کر رہے تھے، کوئی بندوبست نہیں تھا، یہاں سے آپ نے دھکیل دیا بچے، عورتیں، خواتین، اور وہاں پہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک رویہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، بیلجیم کا جزیرہ بھی لے لیتا ہوں اور بیلجیم میں جو ہے نا اس کی میں نیشنلٹی بھی مانگتا ہوں۔ سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے سارے ڈیسیجن میکرز، امریکہ، یو کے، کینیڈا، ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہر وقت بلبلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک افغانی اگر پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا افغانستان اس دنیا کا ایک ملک نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے۔ ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی سے نفرتیں پھیل رہی، یہی غلط پالیسی ہیں کہ نفرتیں پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں تک اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں جب تک وہاں ان کے لیے پراپر بندوبست نہ ہو، جب تک وہاں پہ وہ جانا نہ چاہیں، اس طریقے سے ان کو نکالنا، اس طرح کی پالیسی اب یہ کہہ رہے ہیں فی الحال، جب اس پہ عمل نہیں آئیں گے کرنے کے لیے تو بحیثیت صبح جو لوگ میرے پاس یہاں پہ ہیں، میں اس میں پھر اس وقت بات کروں گا کہ میں ان کو الاؤ کرتا ہوں، میں صحیح سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتا تو اس وقت کریں گے، لیکن میں بالکل اس پالیسی کو بالکل میں اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ یہ غلط ہے، یہ ان ہیومن ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور کسی انسان کو کسی ایسی جگہ پہ زبردستی بھیجنا کہ جہاں پہ اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ جانا نہیں چاہتا، اس کو وہاں پہ موت کے منہ میں دھکیلنا جو ہے، یہ میرے خیال میں انسانیت سے بھی ایک باہر نکلنے والا ایک گھٹیا عمل ہے۔ یکم کے بعد یہاں اس صوبے میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے، ان کا انہوں نہیں نکالنا ابھی تک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ نکالنے کا، اور مجھ سے ابھی تک ان کی بات چیز پہ نہیں ہوئی۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں۔ جب مجھ سے یہ بات کریں گے کس طرح نکالنا ہے، کس طرح بھیجنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس وجوہات کی بنا پہ نکالنا ہے، وہاں پہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ان کو کوئی وہاں پر وہ اون تو کرے نا۔ اس طرح کیسے نکالنا ہے کہ میں بارڈر کے باہر پھینک دوں ان کو؟ تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جب یہ آ کے اس پہ پراپر بات کریں گے پھر میں اپنے صوبے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق وہی کروں گا جو مجھے سوٹ کرتا ہے۔ میں وہ ایسا کام ان کو نہیں کرنے دوں گا جو میرے صوبے کو سوٹ نہ کرے، میری پالیسی کو سوٹ نہ کرے، میرے کلچر کو سوٹ نہ کرے، میرے روایات کو سوٹ نہ کرے، تو میں بالکل اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ صاحب یہ جو کچھ ہوا، جو ادارے ہیں وہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گئے، وہ تو آپ کی پارٹی کا ان کا مسئلہ تھا، میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، کبھی ملاقات میں بات کی آپ نے آج کی چیز سے کہ آپ کے ادارے کا جو کام ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں 2 صوبے میں لوگ مر رہے ہیں تو اپنا کام وہ خود ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی مزے کی بات ہے نا، جس طرح آپ سب بھائی بیٹھے ہیں نا، تو میں جس میٹنگ میں جاتا ہوں نا، مزے کی بات ہے میں اکیلا ہوتا ہوں، وہ جو میرے ساتھ 2-3 ہوتے ہیں نا یہاں والے، وہی وفاق کے نیچے آتے ہیں، وہی میرے ساتھ نہیں ہوتے وہاں پر۔ تو میں تن تنہا لڑتا رہتا ہوں، تن تنہا جنگ لڑتا ہوں اور میں لڑتا رہوں گا۔ میں نے بار بار یہ بات کی، میں نے اس لیے میڈیا کو بھی اپڈیٹ کیا ہر اس بات کے اوپر، تاکہ میڈیا کو پتا ہو کہ میں نے یہ بات کی، اور میں بار بار یہ بات کرتا رہا، ان کو صحیح پالیسیاں، گائیڈ لائنز دیتا رہا ہوں پالیسیوں کی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ ابھی بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا گھر کیسے توڑنا ہے، پی ٹی آئی کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح ہراس کرنا ہے، کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ ان کی فل فلیج پوری اسٹرینتھ، پوری قوت اس پہ ضائع ہو رہی ہے اور یہ اس پہ مکمل ناکام بھی ہو چکے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے۔ مطلب کہ شرم آنی چاہیے پنجاب کے اندر، جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی،
جب ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی، جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، تو اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس طریقے سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اسمی راشد جیسی جو کینسر پیشنٹ ہے، اتنی بوڑھی عورت ہے، اور بیٹھ کے جو ہے نا ٹک ٹاکر صاحب آتی ہیں اور جو آ کے جو ہے نا کہانیاں سنا رہی ہیں، اور وہ کہانیاں جو ہے نا چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. اس سے سوال کرو کہ تمہارے مورل اقدار کیا ہیں، ویئر یور مورل اسٹینڈس، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ چیف ایگزیکٹو تمہارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے آرڈر پہ ہو رہا ہے کہ گھر توڑو، بچے کاٹو. ایک بندے نے اسے بیان دیا، اس نے وہ ایک ڈرامہ تھا، اس کے اوپر اس نے ایک بات کر دی کہ جی یہ ڈرامہ بنایا گیا ایس پی آر کی طرف سے، اور اس میں چار قسم کے لوگ دکھائے گئے. ایک آرمی آفیسر تھا، ایک جرنلسٹ تھا، ایک پالیٹیشین تھا، اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا. اس پہ بنایا، اس پہ اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا. آپ اصول نے دے کر اس پہ کیا کہا اس نے، اس کے اوپر بندے کو ایف آئی آر دے دی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ ایف آئی آر ہو جائے، آپ کا گھر توڑ دیا جائے، آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو غائب کر دیا جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے، اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہیں. فارم 47 کے تحت حکومت کو لانا ایک کتنی بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ، ایک جمہوریت کے ساتھ. پرواہ بھی نہیں ہے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بے شرموں کی طرح لگے ہوئے ہیں. حالات اب چیک کریں، وہاں پر کھانیاں اکانومی بڑی اوپر جا رہی ہے. کہاں سے جا رہی ہے بھائی؟ لوگوں سے جا کے پوچھو. مہنگائی چیک کرو، بجلی پہلے تو ہے نہیں، جب ملتی ہے اتنی مہنگی ہے کوئی برداشت نہیں کر پاتا. اسی طرح آپ بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں بزنس کا کیا پوزیشن ہے؟ کوئی کاروبار ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں رہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. ایک طرف یہ حالات ہیں، یہاں پر اوپر بیٹھ کر پریشر دے کے آپ لوگوں کو بھی پریشر دے کر، میں صاف بات کرتا ہوں، ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے. پھر آپ لوگ وہاں تو بیچارے کر لیتے ہیں، پھر اپنے ویلاگ میں یا کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی. اس پہ بھی پیچھے سے فونیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک بڑی بات کر ہی دیتا ہوں. رات کو میرا ایک بڑا قریبی فیملی فرینڈ ہے ہمارے، چونکہ میرا والد صاحب بھی آرمی میں تھے اور میرا بھائی بھی آرمی میں تھا. رات کو مجھے پتہ چلا اس طرح کی ایک ایف آئی آر کا، تو میں نے اس کو رابطہ کیا. رابطہ ہوتا بھی ہے. میں نے اسے ایک بات کہی ایز این آرمی فیملی، کیونکہ میں آرمی فیملی ہوں، یہ میرے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے، اور کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم کس طرف میں نے کہا جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے والد صاحب، میرے والد صاحب ایک کورس میٹ تھے، اکٹھے ہمارے فیملی ایک تعلق تھا. پھر وہ میرے بھائی کا کورس میٹ تھا، اس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن آرمی کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینس اس پہ. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آج فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ایسے حالات بن چکے ہیں، کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں. فونیں کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں، جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے، ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ایک دفعہ ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات، وہی پالیسیاں، وہی کارنامے، وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا. پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، اور اپنے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بجائے ادارے اپنا کام چھوڑ کر اور کاموں میں پڑیں گے تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اگر ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو اس سے بدتر رزلٹ کی بھی امید ہے، اللہ نہ کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ جو ہم جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے، تو ہم ان چیزوں کا چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. بارڈر بند ہے، ابھی 1 مہینہ ہونے والا ہے. معیشت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، تعلقات پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں، اور اب یہ صوبے کا حصہ ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ایفرٹ، کیا کچھ اس میں؟ ہماری پوری کوشش ہے. 2 دفعہ جرگہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہری بات ہے وہ جرگہ بھی یہی کرتے ہیں بیٹھ کر، تو اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. تو اس سے ہمیں تو نقصان ہو ہی رہا ہے. ظاہری بات ہے 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے ہمیں وہاں سے آتا ہے صوبے کو. لیکن پیسے کی میں اتنی ویلیو نہیں سمجھتا. اس میں حالات کو سمجھتا ہوں، حالات کی زیادہ ویلیو ہے. اور اس سے جو ہمیں اوور آل نقصان ہو رہا ہے وہ فیڈرل لیول پہ بھی پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے. لیکن اس کو حل نہیں کر پا رہے. تو یہ نااہلی ہے. اور کیا ہے؟ یہی تو باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ یار بیٹھو، مذاکرات کرو، مسائل کو حل کرو. اس کے بجائے وہ حل جو نہیں ہو رہے، تو دہشت گردی کے معاملات بھی ایسے ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی ایسے ہو رہے ہیں، ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کے
ایک بیان دے دینا کہ جی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، نئی نئی کہانیاں سنا دینا. یہ کہانیاں قوم بہت سن چکی ہے. اب کہانیوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا. اور جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہیں، خدا را ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو. ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو، اپنی پالیسیوں کو درست کرو، درست سمت کی طرف چلو تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. قوم کو اون کرو. دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے، کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے، اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے، ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے، قوم کچھ اور سوچ رہی ہے، اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں if you want to win freedom win the crowd. یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے، تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے؟ اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے. اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں. تو ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا. ہم نے بڑے یہاں پہ مارشل لا بھی لگائے ہیں، ہم نے یہاں پہ بار بار یہ تجربے بھی کیے ہیں، ہم نے جمہوریت کا بھی ہر تجربہ کر لیا ہے، ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ. لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے. ملک میں لوگوں کے اعتماد کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 20 لاکھ لوگ پچھلے 1 سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ اگر یہ سارے کے سارے مزدوری کے لیے بھی گئے ہیں، جو کہ نہیں گئے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ ایسٹ بھی لے کے گئے ہوں گے، کوئی جاب کرنے گئے ہوں گے، تو لاکھوں روپے ایک بندے پہ کاسٹ آتی ہے باہر جانے کے لیے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کتنے ہزار ارب پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. وجہ ناکام پالیسیاں، ناکام حکومتیں اور ناکام قسم کے ان کے ایجنڈے جو انہوں نے آپ اختیار کیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران بنگش اور تیمور شریف جھگڑا کے حوالے سے کہ ان کا شامل کریں، اگر شامل کریں گے تو کب کریں گے، اور کہا ہے اس بات میں کتنی سزا؟ دیکھیں جی عمران خان سے ایک تو مجھے ملنے نہیں دے رہے. اب آپ دیکھیں کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میں عمران خان سے آج تک 7 یا 8 دفعہ ملا ہوں. ہر دفعہ ملنے کے بعد 1.5 مہینہ مجھے جو ہے پریشر دینے پڑتے ہیں، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لینا پڑتا ہے، پھر کہیں ملاقات چھوڑتے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ میری ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے. اس کے ویژن کے مطابق میں نے کام بھی کرنا ہے اور میں نے اس ویژن کے مطابق ایک جو ہماری پاکستان لیول پہ ایک پالیسی ہے بحیثیت ایک صوبہ، اس سے بھی کام کرنا ہے. لیکن ملاقات دیتے ہی نہیں ہے. جہاں تک آپ بات کریں کیبنٹ کی تبدیلی کی، اس کے حوالے سے عمران خان کا جو پیغام آیا تھا وہ آپ سب کے سامنے اوپن ہو گیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے ہم نے بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے. تو عمران خان اور میری مشاورت ہوئی، اس میں ہماری ایک انٹرنل کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کمیٹی کو میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے ریکارڈ پہ ہیں سرکاری طور کے اوپر، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے لیے، کسی 1 2 یا 3 کی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں ڈسیشن میں آتی ہیں. ہماری بہت بڑی پارٹی ہے یہاں پر، ہماری پارٹی میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس حوالے سے ہمارا یہ ہوا کہ انٹرنل کمیٹی جو ہے وہ تمام ہمارے جتنے منسٹرز ہیں، جو ہمارا گورنمنٹ کا گورننس ہے، اس کو بھی دیکھ رہی ہے. ہر ایک کو بلا کر اس کے اندر ایک پورا کام کر رہی ہے، ان کو ساتھ ان پٹ بھی دے رہی ہے، ان کی چیزوں کو بھی بتا رہی ہے کیسے ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ایویلیٹ کر رہی ہے. تو خان صاحب سے یہی بات ہوئی تھی کہ سال مکمل ہونے کے بعد پرفارمنس بیس کے اوپر اگر کوئی تبدیلی لانی ہوگی تو جن لوگوں کو لائیں گے یا جن لوگوں کو نکالیں گے تو اپنی انٹرنل کمیٹی کے تھرو کم از کم ان کی ویریفیکیشن ایویلیویشن ضروری ہے کہ کیا تجربے کی بنیاد پہ نہ لائیں کہ کیا پہلے جو کیا کوئی کسی نے کام کیا ہے تو کتنا کیا ہے، بہتر کیا ہے یا نہیں کیا، یا کوئی اور اگر ہے ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلے جس جگہ پہ رہا ہے اس کا کیا کردار رہا ہے، اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے. تو اس کی بنیاد پہ جب میں دوبارہ ملوں گا تو میرے پاس رپورٹ ایک آئی ہوئی ہے تو میں ان سے ڈسکس کروں گا. اور پھر جو خان صاحب کا حکم ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، انشاءاللہ وی ول موو اہیڈ. آپ کے ایم پی ایس کو خط آ رہے ہیں، ایم ایل ایس کو خطوط آ رہے ہیں، پمفلیٹ آ رہے ہیں کہ حکومت کی فنڈ میں سے 5% ہمیں دے دیں. اس بارے میں وزیر اعلیٰ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی جب حالات ایسے بن جاتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسپائر بھی کرتے ہیں. آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہماری رینسم فار کڈنیپنگ ہماری شروع ہو گئی تھی تو اس وقت بیچ میں اور ایلیمنٹ بھی گھس آئے تھے کہ جب ان کا نام لے کے فونے کرنا شروع ہو جاتے تھے، خطے لکھنا شروع ہو جاتے تھے، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک فائدہ انہوں نے کمایا اور بعد میں پتہ بھی چلا کچھ لوگوں کا. تو میں جب تک یہ چیز ویریفائڈ نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں سے آئی ہوئی ہے تو اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال اگر کسی کو آیا ہے اس طرح کی چیز تو ظاہری بات انہوں نے بتایا ہے ہمیں، ہم اس کو پورا انکوائر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پرویز خطر صاحب جو ہے اس کو صوبے میں جو ہے ادھر پشاور میں آفس بھی دیا گیا ہے تو داخلی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. سنا ہے کہ پارلی میں لاجز میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ پارٹی کی، پی ٹی آئی کے پارٹی لوگوں کی. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کھٹر صاحب سے ملاقات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ لوٹا ہے، کیونکہ کھٹر صاحب خود ایک بہت بڑا لوٹا ثابت ہوا ہے. اور ایسے لوگ کہ جن کے اوپر بہت شدت سے
तशद्दुद हुआ, उनका मैं समझता हूँ कि उनके बारे में मैंने कभी भी राय नहीं दी। उसकी वजह यह है कि तशद्दुद एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी में बर्दाश्त ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन जो एक थप्पड़ खाए बगैर, एक पर्चा हुए बगैर, इतने मज़े लूटने के बाद चला गया, तो मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि वो बेगैरत है, पश्तून कल्चर की बेइज्जती है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये किया तो उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं की, हमारे कल्चर की, हमारी रिवायत की बेइज्जती की। मेरी महमूद खान से बात हुई थी, ये बात भी कर दूँ आपको। महमूद खान जब पार्टी छोड़ने लगा था तो खान साहब मुझे फ़ोन आया कि नस रहा है, ये कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो। तो मैं चूँकि सुबह से उस वक्त तक बन चुका था, ये बाद में गया था ना खटक साहब के बाद ये, और मान नहीं रहा था कि मैं जा रहा हूँ। हमें रिपोर्ट आ गई थी कि चला गया है, लेकिन नहीं मान रहा था। मैंने कॉल किया इसको, जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने इसे कहा, महमूद खान ने कहा मत करना, तुम्हारे पर इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हें इसने सूबे का वज़ीर आला बनाया है, ये काम मत करना, ये तुम्हें पॉलिटिकली तबाह कर देगा, ये तुम बहुत गलत करोगे, अपनी नस्लों के लिए तुम्हें बहुत गलत एक मिसाल छोड़ के जाओगे। तो मुझे उसने कहा, यार ये घरों में बेदियाँ करना शुरू हो गए हैं और मैं तुम्हारा पर्दा ख़राब नहीं कर सकता। तो मैंने उसको जवाब दिया कि महमूद खान, तुम इस हेलीकॉप्टर पर घूमते थे और नीचे हमारे सारों के जो है ना बेपर्दी करते थे तुम, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बेपर्दी बेदीन हो सकती है? मज़े के टाइम तो तुम हेलीकॉप्टर में बेपर्दी औरों ही कर रहे थे, अब तुम ये बातें कर रहे हो। तो ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो बात यह है कि जब कोई इंसान ऐसे वक्त में किसी को छोड़ता है तो उस इंसान के बारे में हम क्या कहेंगे, आप बताएं। हाँ, अच्छे वक्त में कोई किसी को छोड़े तो हम कह सकते हैं असूलों की बात है, लेकिन ऐसे वक्त में जब कोई बुज़दिली करे, बेगैरती करे और छोड़ के जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे के बारे में मैं बात करना भी सही नहीं समझता।